السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ فلسطین، دنیا بھر کے حالات، مہاراشٹرا جھارکھنڈ کے انتخابات اور بہت سارے دیش کے مسائل ہیں جن پر مولانا سے بات چیت کریں گے۔ مولانا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ملا ٹائمز کے پلیٹ فارم پر آپ تشریف لائے۔ غزہ پٹی پر جو اسرائیل کا حملہ یا جینوسائیڈ ہے اس کو 1 سال سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، بلکہ آج 21 اکتوبر ہے اور تقریباً 380 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس بیچ میں پہلے اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے شہید کیا، اب یحییٰ السنوار جو ان کے دوسرے سربراہ تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور اس سے دنیا بھر میں ایک میسج گیا کہ اسرائیل اس جنگ میں لگاتار بھاری پڑ رہا ہے اور غزہ پٹی کا ریزسٹنٹ فورسز کا ایک طرفہ نقصان ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے تو غزہ کے عظیم مجاہدوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فتح و شکست کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، کتنے لوگ کام آ گئے۔ فتح و شکست کا تعلق ہوتا ہے استقامت سے، بہادری سے، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے سے، اور قوموں کی آزادی کی لڑائی سال ہر سال چلتی ہے۔ ایک سال میں جس طرح غزہ کے عظیم جانبازوں نے جس بہادری اور استقامت کا ثبوت دیا ہے، وہ اس نے قرن اول کی تاریخ دہرا دی ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ ایک صحابی کا ایک بازو کٹ گیا تو دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا، دوسرا بازو کٹ گیا تو پھر وہ گردن کے نیچے سے دبا کر جھنڈے کو تھام لیا، لیکن وہ آخر دم تک مقابلہ کرتے رہے۔ آج کی دنیا سوشل میڈیا کی اور لائیو ٹیلی کاسٹ کی دنیا ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ عظیم مجاہد و جانباز، وہ جنگ آزادی کا عظیم ترین قائد یحییٰ السنوار نے کس طرح آخری دم تک اطمینان سے بیٹھے ہوئے جنگ کی ہے۔ آپ کسی بھی اینگل سے اس ویڈیو کو دیکھیے، کہیں پر آپ کو کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نظر آتی ہے؟ ایک ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، بجلی کے تاروں سے اس کو باندھ کر خون کو روکنے کی کوشش کی ہے اس شخص نے۔ ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اس لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور آخر میں اس نے جب ڈرون آیا ہے تو اپنی اسٹک اس پر مار کر گویا مقابلے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد گولی لگی ہے اس کے سر میں اور سینے میں، اور اس کی وہ تمنا پوری ہوئی جس کے لیے وہ زمانے سے دعا کرتا تھا۔ اس نے کووڈ-19 کے زمانے میں ایک دعا مانگی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ میرے لیے یہ دعا کرنا کہ میں بستر پر کورونا وائرس میں نہ مروں، میں لڑتا ہوا شہید ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے شہید ہو کر ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یہ میری تمنا ہے۔ کہ اس کی تمنا پوری ہوئی۔ لوگ پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جی، کچھ لوگ اس وقت یہ سوچنے لگے ہیں کہ آخر یہ کیا کیا حماس نے، ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں ان کے قائدین۔ آپ سوچئے ذرا، آدھا گلاس خالی ہے، آدھا گلاس بھرا ہے، یہ دو جو نقطۂ نظر ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے آپ سوچئے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک بھی فلسطین کا شہری اور غزہ پٹی کا شہری ایک بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آخر بند کرو یہ جنگ، آپ نے ہم کو کیوں مروا دیا۔ یہ قومی استقامت کی عجیب مثال ہے، اور جو لوگ تاریخ میں اپنا نام رقم کرتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ لہذا ایک اور اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا ہوا، اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے بالکل کہ جنگ آزادی میں ان کو فتح حاصل ہوگی۔ آخر نیلسن منڈیلا 28 سال جیل میں رہا، کتنی تکلیفیں جھیلی ساؤتھ افریقہ کی قوم نے، کیا حالات گزرے وہاں ریل کے کسی ڈبے میں ساؤتھ افریقہ کے اصلی مقامی باشندے کو گھسنے نہیں دیا جاتا۔
ان کے لیے وہ گاڑیاں چلتی تھیں جو جانوروں کو چلتی تھیں، ان جانوروں والی گاڑیوں کو جن کو میں نے خود دیکھا ہے، ان میں مقامی لوگ سفر کرتے تھے۔ کسی نے نہیں کہا نیلسن منڈیلا سے کہ آپ نے یہ جنگ کیوں چھیڑ رکھی۔ ایک سال میں ہم وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بالآخر وہ لوگ فتح یاب ہوں گے۔ اس وقت بھی اس ویڈیو نے جو اسرائیل نے جاری کیا ہے، وہاں ہمت و استقامت اور تجدید عزائم کا ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ روزانہ 10-12 ہزار لوگ نئے ٹریننگ کے لیے ریکروٹ ہو رہے ہیں حماس کی فوج میں، کتائب القسام میں۔ ایک شخص کی بھی ہمت نہیں کم ٹوٹ رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں قوت ارادی، اسے کہتے ہیں قومی عزائم کے لیے وفاداری۔ میں تو سلام کرتا ہوں اس پوری قوم کو، اس کے بچے کو۔ یحییٰ سنوار نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے اپنی قیادت کے نام حماس کی، وہ بھی پبلک میں آ گیا۔ ایک وصیت نامہ انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے نام لکھا ہے، وہ بھی پبلک میں آ گیا۔ سب کو انہوں نے وصیت کی ہے کہ راہ وفا پر جمے رہنا اور کوشش کرنا کہ اللہ تم کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ یحییٰ سنوار کے بارے میں یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آئی کہ اسرائیل کی بھی لوگوں نے تنقید کی کہ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی وہ ویڈیو جاری کر کے، کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ ان کے بارے میں یہ نگیٹو پروپیگنڈا کیا کہ وہ ٹنل میں رہتے ہیں یا بڑے گھر میں رہتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، لیکن وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آئی کہ پچھلے 18 دنوں سے وہ فرنٹ لائن پر آ کر جنگ لڑ رہے تھے۔ اب تک کی تاریخ یہی رہی ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے، تمام امور کا ذمہ دار، وہ عموماً بند کمروں میں بیٹھ کر آپریٹ کرتا ہے، گائیڈ لائن جاری کرتا ہے، فرنٹ لائن پر آ کر کے نہیں لڑتا ہے۔ اللہ نے اسرائیل سے یہ غلطی کروائی، ایسا میرا ماننا ہے۔ اس ویڈیو نے میری اطلاعات کے مطابق ہمتوں کو بہت بڑھا دیا ہے اور بہت لمبی مدت تک بڑی تعداد کو میدان جنگ میں اترنے اور جمے رہنے پر آمادہ کر دیا۔ بالکل، اگر ان کو خبر ہوتی کہ اس ویڈیو کا یہ اثر ہوگا تو شاید وہ کبھی اس کو ریلیز نہ کرتے۔ بالکل۔ اچھا، ویسٹ کی میڈیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یحییٰ سنوار ہی پچھلے کئی سالوں سے غزہ پٹی کا پورا انتظام سنبھالتے تھے، ان کے ہاتھوں میں سب کچھ تھا۔ تو یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اب حماس کی جو طاقت ہے کمزور ہو جائے گی، جو ریزسٹنس حماس کی طرف سے ہے اس میں کمی آئے گی، اور اسرائیل نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ان کو شہید کر کے، کیونکہ یہی الاقصی طوفان آپریشن کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز بھی تھے۔ مشرقین اور رومن اور پرشین فورسز بھی یہی کہتی تھیں کہ ابو عبیدہ جراح کی شہادت کے بعد مسلمان ہار جائیں گے، حنظلہ کی شہادت کے بعد مسلمان ہار جائیں گے، جعفر طیار کی شہادت کے بعد مسلمان ہار جائیں گے، اور پھر چوتھے کمانڈر خالد بن ولید نے کمانڈ سنبھالی اور پورے گریٹ جو سپر پاور تھی اس کا تختہ پلٹ دیا۔ تو زندہ قومیں افراد کے بل پر نہیں جیتی، زندہ قومیں اپنی ارادے کی قوت پر جیتی ہیں۔ ایک پوری نسل ہے وہاں، قطار در قطار ایک نسل ہے۔ عجیب و غریب بابرکت شخص تھا وہ شخص جس کا نام شیخ احمد یاسین تھا، واقعی عجیب و غریب قسم کا انسان تھا۔ جیسی تربیت اس نے کی ہے اور جیسے ہیرے اس نے تراشے ہیں، واقعی پچھلی قوموں کے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں شاید کوئی مثال تلاش کرنے پہ کوئی نظیر ملے۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پچھلی قوموں میں ہوتے شیخ احمد یاسین تو یقیناً وہ اس قوم کے نبی ہوتے۔ اتنے عجیب و غریب افراد تیار کیے ہیں، ایک لمبی فہرست وہاں ہے، اور میری اطلاع کے مطابق اب شاید انہوں نے کچھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جگہ جو قائد ہوگا اس کے نام کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ پہلے بھی حماس کی پالیسی رہی ہے، ادھر آ کے اعلان کرنا شروع کیا، قائد چن لیا گیا ہے اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ہم اس کی کمان میں یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ شاید انہوں نے یہ طے کیا ہے، اگر میری یہ اطلاعات صحیح ہیں
کہ اس کے نام کا اعلان ابھی فی الحال نہیں کیا جائے. یا جیسے ایک نیریٹو یہ بھی ہے، CIA کا بھی اسسمنٹ ہے کہ یحییٰ سنوار تو اس دن تھے جنگ میں، انہوں نے حملہ کیا لیکن وہ بچ گئے اور ان کی جگہ کسی اور کی موت ہوئی ہے. بعد میں انہوں نے ایک پالیسی کے تحت ہی اپنی موت کا اعلان کروایا ہے تاکہ اور کوئی دوسرا ایجنڈا یا گول ہو. اس طرح کا بھی لوگوں نے، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا کیونکہ وہ لگاتار فرنٹ لائن پر موجود تھے. اچھا، ایران اور اسرائیل کے بیچ جو معاملہ چل رہا ہے، اس پوری جنگ میں ایران اکیلا ملک ہے جو ساتھ دے رہا ہے ریزسٹنس فورس کو، ادھر حزب اللہ کو، اور ہر جگہ دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں وہ سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں، کسی طرح کی کوئی مدد نہیں مل رہی ہے. بیان تک ان کے نہیں آ رہے، اسٹیٹمنٹ تک بھی دینا ان لوگوں نے بند کر رکھا ہے. کاش کہ اتنا ہی ہوتا کہ بیان نہ آ رہے ہوتے. سعودی عرب کا جو بہت بڑا اخبار ہے اوقاز، جی، اس نے یحییٰ سنوار کی شہادت پر جشن منایا ہے، اور جو ہیڈنگ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ کو اسماعیل ہنیہ سے ملا دیا اسرائیل نے، اور وہاں پر رقص ہو رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے. سعودی عرب میں سعودی عرب میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں جشن منایا گیا ہے. وہاں کے اخبارات اس وقت، عربی اخبارات وہاں کے لوکل آپ پڑھیے، ریاض، الجزیرہ اور عکاظ، اس میں اداریے لکھے گئے ہیں اتنے خطرناک، شاید اسرائیل کے اخبار کو بھی شرم آئی ہو ایسی زبان بولتے ہوئے. صاف صاف لکھا ہے ایک اور عالمی دہشت گرد جہنم رسید کیا گیا. انڈین میڈیا میں بھی اس طرح کے زہریلے جملے استعمال نہیں کیے گئے، حالانکہ انڈیا کی جو میڈیا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں شاید اسرائیلی میڈیا نے بھی استعمال نہیں کیا، لیکن سعودی میڈیا اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یاد رکھیے، ہر انسان کی اصل حقیقت، ہر قوم کی، ہر حکمراں کی اندر کی جو اصل حقیقت ہے، یہ وہ دور ہے جو وہ سامنے آ کر رہے. اس وقت بالکل صورتحال یہ ہے جو دبئی اور ابوظبی کا حکام کا حال ہے، جو سعودیہ کے حکام کا حال ہے، بدترین حال ہے. یعنی میں کہتا ہوں امریکہ اور اسرائیل کے حکام کی جو اس وقت کیفیت ہے، بالکل وہی کیفیت سعودی اور امارات کے حکام کی ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو منظر عام پر آ گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کتنے اور دن تک ان کی عیاشیوں کے دن ابھی چلتے ہیں، کتنے اور دن تک ان کا اپنے ملک کے عوام پر یہ تسلط باقی رہے گا. بے چینی ہر جگہ بڑھ رہی ہے، اور یہ خون رہے گا تو جانے والا نہیں ہے. لیکن جو فلسطین ہے وہ عرب کا حصہ ہے، پورا خطے عرب میں فلسطین بھی آتا ہے. دوسری طرف اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، وہ اگر اپنے منصوبے پر عمل کرتا ہے تو سعودی عرب بھی زد میں آئے گا، جارڈن، مصر بھی زد میں آئے گا. تو پھر کیوں سعودی عرب کی حکومت اس کی فکر نہیں کر رہی ہے؟ جو عوام ہے سعودی عرب کی، ان کی غیرت کیوں نہیں جاگ رہی ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب کی جو حکومت ہے، اس کو آپ یہودی اور اسرائیلی حکومت سے الگ کر کے اگر سوچیں گے تو یہ سوال معقول ہوگا. میں الگ کر کے نہیں مانتا. سعودی عرب کی موجودہ حکومت ہو یا امارات کے موجودہ حکمراں ہوں، یہ ان کی نسل کیا ہے، یہ کن خواتین کی گود میں ان کی تربیت ہوئی ہے، اور یہ مذہبی طور پر کیا مسلمان ہیں، یا اسرائیل کا جو مذہب ہے اسرائیلیوں کا یہ انہوں نے اندر سے قبول کر رکھا ہے، یا وفاداریاں ادھر کم سے کم ضرور منتقل ہو چکی ہیں. اب یہ سب باتیں بالکل بے غبار ہو چکی ہیں. اسی طرح کا کوئی خیر کی توقع کسی باخبر شخص کو سعودی حکومت سے اور امارات کی حکومت سے نہیں ہو سکتی. بالکل صورتحال، وہاں کے علماء جو بھی بولتا ہے وہ سب جیل میں ہے. جو شخص سعودی حکومت کی پالیسی کے بارے میں ایک لفظ بولتا ہے، ایک ٹویٹ کر دیتا ہے، بلکہ صرف دعا کر دیتا ہے. آپ غور کیجئے، ایک عالم دین نے صرف دعا کی تھی، اس دعا کی سزا میں وہ آج تک جیل میں ہے. بڑے عالم ہیں، بڑے مصنف ہیں، ان کا بڑا حلقہ سعودی عرب میں ہے،
لیکن اتنا جبر و تشدد ہے کہ وہاں کوئی شخص بول ہی نہیں سکتا، خوف و دہشت گردی کا عالم ہے، 3 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ میں پہلی مرتبہ کھل کر شاید وہاں کی صورتحال کے بارے میں اپنے تجربوں اور تاثرات کا اظہار کر رہا ہوں۔ ایران اس وقت اسرائیل سے کھل کر الجھ گیا ہے، امریکہ بھی کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ایران نے تو اسرائیل کو دھمکی بھی دی ہے، اپنے بچاؤ کا سامان بھی تیار کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا کیا کر رہا ہے ایران اس وقت خطہ میں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہو، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ دن بدن ایرانی قیادت حقیقت پسند ہو جائے اور اسلام کی وفادار ہو جائے۔ اور مستقبل میں پہلے بھی شاید یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس بات کی کبھی امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ جو شیعہ اور سنی دو ایک فرقے ہیں، یہ انشاءاللہ ایک ہوں گے، اور ان کے درمیان جو دوریاں ہیں، عقیدوں کی کچھ خرابیاں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہوں گی۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کے ناظرین اور سامعین کو ایک علمی بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ جی بالکل۔ ہمارے ملک ہی کے نہیں، پورے عالم اسلام کے پچھلی صدی کے سب سے بڑے عالم حدیث، بلا مبالغہ امیر المومنین فی الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پورے عالم عرب کے علماء حدیث نے ان کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ وہ ایک بہت عجیب غریب بات کہا کرتے تھے، بخاری شریف کی شرح میں ان کی یہ بات نقل بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے 2 شخصیتوں کو آخری زمانے کے لیے جو طے فرمایا ہے کہ وہ سامنے آئیں گی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نزول ہوگا، وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے۔ اور ایک شخصیت ہوگی جن کا نام ہوگا محمد، ان کے باپ کا نام ہوگا عبداللہ، ان کی ماں کا نام ہوگا آمنہ، اور ان کا لقب ہوگا المہدی، جن کو عام طور پر ہم لوگ امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ جب امام مہدی، حقیقی امام مہدی سامنے آ جائیں گے اور وہ بیعت ان سے لوگ لے لیں گے اور وہ جہاد شروع کر دیں گے، مسلح جہاد شروع کرتے 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 وہ گویا بیت المقدس بھی فتح کریں گے، آگے بڑھ کے قسطنطنیہ پہنچیں گے۔ تو اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ میں مختصر کہہ کے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب حقیقی امام مہدی سامنے آ جائیں گے تو شیعہ سنی دونوں ان کو اپنا امام و رہبر مان لیں گے، سارا تفرقہ ختم ہو جائے گا، اور امت مسلمہ ایک بہت مضبوط متحدہ طاقت کے طور پر سامنے آئے گی۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں جب آئیں گے تو دنیا کے وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام سے شدید محبت کرتے ہیں اور غلط تصورات ان کے بارے میں ان کے اندر آ گئے ہیں، وہ بھی جب حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے اور وہ خود اپنا تعارف کرائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا کلمہ اور اللہ کا پیغمبر تھا، اب میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں۔ یہاں تک کہ وہ نماز فجر میں امام مہدی ہی کو امام بنائیں گے، امام بننے پر راضی نہیں ہوں گے، مقتدی بنیں گے اور کہیں گے کہ میں امت محمدیہ کے امام کا مقتدی بننے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سامنے آئے گی تو پوری دنیا کی جو عیسائی آبادی ہے کروڑوں کی تعداد میں، وہ حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر کے مشرف با اسلام ہو جائے گی۔ اب تصور کیجیے اتنی بڑی طاقت اسلام کی، ایک طاقت، متحدہ طاقت، جس میں عیسائی پوری طاقت بھی شامل ہو گئی، شیعہ سنی بھی سب ایک ہو گئے، اور وہ ایک قائد کے ماتحت ہو کر اب وہ صلیبیوں اور خاص طور پر صہیونیوں سے وہ جنگ کریں گے۔ یہ بہت سی احادیث کا خلاصہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ ہم دن بدن اس مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب جہاں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایران کا جو کردار سامنے آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ شبہات بھی سامنے آتے ہیں۔ کچھ ایران کی قیادت کے اندر
سب ایک رائے کے ہیں ایسی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں، الگ الگ رائے کی آتی ہیں۔ پھر ایرانی عوام جو ہیں، ایرانی عوام وہ سنیوں سے نفرت نہیں کرتے، ایرانی عوام بالکل بھولے بھالے اہل بیت کی محبت میں فدا ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جس مسلمان کے دل میں اہل بیت اور صحابہ دونوں سے یکساں محبت نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں، یقینی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ صحابہ سے محبت کریں اور اہل بیت سے نہ کریں، اور یہ بھی اسلام نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں اور صحابہ سے نہ کریں۔ اللہ کے رسول کا سورج چمکا گھر کے اندر تو جو افراد تیار ہوئے وہ اہل بیت کہلائے، جب آپ کی سورج چمکا گھر کے باہر تو روشنی جو پھیلی اور جو لوگ فیضیاب ہوئے وہ صحابہ اور صحابیات کہلائے۔ اب ان دونوں کے متحد ہونے کا وقت آ رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت دور نہیں ہے وہ دن جس دن کہ ایران اور سنی دنیا یہ حق پر متحد ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میرا انشاءاللہ مطالعے کا خلاصہ ہے، پختہ یقین ہے۔ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے، ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ شیعہ سنی ایک ہوں گے جب امام مہدی آ جائیں گے، اور ابھی سے دنیا ختم ہونی چاہیے۔ اور اس وقت ایران نے یقینی طور پر سنی دنیا کو بھی اپنے فیور میں لیا ہے، خاص طور پر جب اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی تھی تہران میں تو لوگوں نے شک کیا تھا، کئی طرح کے الفاظ کہے گئے، لیکن جب خود حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کے تو لگاتار، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ حماس کے جتنے ٹاپ لیڈرز مارے گئے ہیں پچھلے ایک سال میں، اس سے زیادہ پچھلے 2 مہینہ میں حزب اللہ کے ٹاپ لیڈرز اور کمانڈر کو اسرائیل نے شہید کیا ہے، واکی ٹاکی کے ذریعے، پیجز کے ذریعے اٹیک کر کے ڈائریکٹ۔ اور اس کے باوجود حزب اللہ کے جو فریڈم فائٹر سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، میدان پر ٹکے ہوئے ہیں، اور حزب اللہ کی لڑائی نے اسرائیل کو اور مشکلوں میں ڈالا ہے۔ یہ تجزیہ بھی آ رہا ہے، اور اس وجہ سے اسرائیل اب بہت پریشان ہے، 10 لاکھ لوگ ریفیوجی بن گئے ہیں۔ تو کیا یہ جو پوری صورتحال ہے، ادھر عراق نے بھی حملہ کرنا شروع کر دیا، یمن کے حوثیوں نے لگاتار اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے، تو کیا اسرائیل اب کوئی اچھا بہانہ چاہ رہا ہے جنگ سے نکلنے کے لیے، کہ جنگ آگے لمبی جاری رہے گی؟ کیا تجزیہ ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بعض مغربی تجزیہ نگاروں کا یہ تجزیہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا یہ پرسنل ایجنڈا ہے۔ جی، کی مشکل یہ ہے کہ کرپشن کے کئی کیسز میں وہ ماخوذ ہے، اگر جنگ بند ہوتی ہے تو وہ کیسز کھلیں گے، اور پھر اس کو یقین ہے کہ میں پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاؤں گا۔ تو اس وقت اس کے ذاتی تحفظ کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ دوسری طرف جو اسرائیلی کابینہ میں جو رائٹ ونگ کے لوگ کہے جاتے ہیں، ان کا بھی سخت دباؤ ہے کہ اگر آپ نے جنگ بند کی تو ہم کولیشن سے نکل جائیں گے، پھر حکومت گر جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں نتنیاہو کو اپنی حکومت کے گرنے کا خطرہ ہے۔ وہ اپنی حکومت اور تخت و تاج کو بچائے رکھنے کی غرض سے غالباً اس جنگ کو طول دے رہا ہے۔ حماس کئی مہینے پہلے وہ شرطیں منظور کر چکا ہے جو پہلے خود اسرائیلی حکومت نے بھیجی تھی، ان شرطوں کو منظور کر کے حماس نے واپس کیا اور امریکہ تک پہنچائی کہ یہ شرطیں ہم کو منظور ہیں، ان شرطوں پر ہم جنگ بندی پر تیار ہیں۔ لیکن اس کے بعد الٹا اسرائیل نے چند نئی شرطوں کا اضافہ کر دیا، صرف اس لیے کہ معاہدہ نہیں وہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ حماس نے ان نئی شرطوں کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جو بین الاقوامی مشاہدین اس مذاکرات میں مددگار تھے وہ بھی انہوں نے بھی وڈرا کر لیا اپنے آپ کو، انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا، اقوام متحدہ کے نمائندے بھی تھے اس میں، کہ بھئی اسرائیل نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے اس مہم میں ہم اب شریک نہیں ہوں گے۔ آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل وہ مسلسل اسرائیل کے خلاف بیان جاری کر رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یو این او کا سیکرٹری جنرل اتنا کھل کر بات کر رہا ہے، اور اس لیے یو این او کے دفتر پر بھی بمباری کی گئی ہے، یو این او کے اسٹاف کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کی سامنے یہ اصل حقیقت ہے، اور آپ جیسے چینلوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فوکس آج کل وہاں کی خبروں
پر رکھیں تاکہ ہمارے ملک کے عوام بھی باخبر رہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ بہت ساری بات چیت ہوئی فلسطین کے کاز کو لے کر کے، تحریک کو لے کر کے۔ ایک آخری سوال اسی سے پھر انڈیا کے کچھ مسائل اس پر بات چیت کریں گے۔ یہ جو فلسطین کا پورا قضیہ ہے، 70 سال ہو گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کو بسانے میں، یہودیوں کو یہاں لانے میں یونائٹڈ نیشن کا، امریکہ کا پورا کردار تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ کا اپنا پرسنل ایجنڈا ہے، مسلم ممالک کو الجھا کر کے رکھنا، یہاں کے ریسورسز کو حاصل کرنا، یا یہودیوں کو کوئی وطن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اپنا علاقہ نہیں تھا، تو بس اس کو ایک ملک دلانا تھا؟ قطعاً یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے، یہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ بلا شبہ یہ اصل میں ایک نہ تیل کی جنگ ہے، نہ خالص معاشی جنگ ہے، یہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 1897 کی طرف، جی جب کہ پہلی مرتبہ سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں ایک زائنسٹ یہودی ہیرڈزل نے ایک کانفرنس کی تھی بین الاقوامی، اور اس نے پہلی مرتبہ پوری دنیا کے یہودی تاجروں کو اور تھنک ٹینک کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا تھا کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ کوئی آئے گا اور وہ ہماری کھوئی ہوئی سلطنت ہم کو واپس دلائے گا، یہ غلط عقیدہ ہے، ہمیں اس کے لیے خود کوشش کرنی ہوگی۔ بالکل جیسے مسلمان انتظار میں ہیں، ویسے ہی یہودی بھی انتظار میں تھے، اور پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں تتر بتر ہو گئے تھے۔ اس یہودی لیڈر نے اپنی قوم کو اس پر آمادہ کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ یہ غلط فہمی ہے اور یہ تورات کے تلمود کی غلط تشریح ہے، ہمیں خود کام کرنا ہوگا۔ پھر اس کے لیے اس نے بڑے بڑے تاجروں سے بہت بڑے بڑے فنڈز لیے، اور برطانیہ کے جو وزیر خارجہ تھا اس وقت، بیلفور، اس کو راضی کیا کہ وہ یہودی جو کہ یورپ میں تشدد کے شکار تھے اور عاجز تھے، بالکل مارے جا رہے تھے ہر جگہ، تو ان کو ایک سکون کی جگہ کی تلاش تھی۔ اس وقت ایک تجویز رکھی گئی کہ یہودیوں کو ایک ہوم لینڈ دے دیا جائے جہاں پوری دنیا کے یہودی سکون سے جا کر رہیں۔ اس کے بارے میں پہلے تجویز آئی یوگنڈا کی کہ وہ دے دیا جائے افریقہ کے ملک میں، ایک آدھ ملک کا اور خیال آیا، لیکن اس کے بعد بالآخر اس نے اس پر راضی کر لیا حکومت برطانیہ کو، اور یہ بیلفور جو فارن سیکریٹری تھا برطانیہ کا، یہ خود یہودی تھا، اس نے دراصل اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا کہ نہیں، فلسطین میں ان کو لے جا کر بسایا جائے۔ پھر برطانیہ کی پوری حکومت کی پوری طاقت اس پر لگی، اور وہاں فلسطین میں زمینیں خریدنی شروع کی گئیں۔ یہودی تاجروں نے بہت مہنگے داموں پر فلسطین کے غریب کسانوں سے ان کی زمینیں خریدی گئیں۔ یہاں پر آ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مال کی محبت کیا چیز ہے۔ مفتی امین الحسینی ایک بڑے قائد تھے، میں نے ان کو دیکھا بھی ہے، اور میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی، ان دونوں کا وہ بہت احترام کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں نے براہ راست ان کو سنا ہے کہ وہ اپنی پوری داستان سناتے تھے کہ میں فلسطین میں کھیت گاؤں جاتا تھا خچر پر بیٹھ کر، اور فلسطینیوں کو سمجھاتا تھا کہ زمین مت بیچو، یہ زمین مت بیچو، یہاں تمہارے دشمن آ کر بسیں گے اور تمہارا گلا کاٹیں گے۔ لیکن لوگ غریب تھے، نہ وہاں بجلی تھی، نہ وہاں پانی تھا، نہ وہاں پختہ مکانات تھے، نہ وہاں سڑکیں تھیں، تو لوگوں نے وہ پیسے ان سے لیے، ڈالر لیے، انہوں نے ان کو امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا کا ویزا دلوایا، اور وہ لوگ وہاں سے مائیگریٹ ہوئے، اور بہت شاندار عیش کی زندگی وہاں وہ لوگ، ان کے خاندان والے گزار رہے ہیں۔ لیکن زمینیں خریدی یہودیوں نے، اور پھر دھیرے دھیرے آبادیاں بسائیں، اور پھر 1948 میں باقاعدہ ایک ملک کا اعلان ہوا۔ اعلان ہوتے ہی 11 منٹ کے اندر، آپ غور کریں، 11 منٹ کے اندر امریکہ نے اسرائیل کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ اس طرح امریکہ اور برطانیہ یہ دراصل اس ناجائز بچے کے ماں باپ ہیں،
اور یہی پوری دنیا کے اندر اس وقت اتھل پھتل مچائے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب جس رخ پر حالات جا رہے ہیں وہ حالات یہ بتا رہے ہیں. ابھی امریکہ میں جو طوفان آیا، امریکہ میں جو قہر الہی آیا، وہ بتا رہا جی ہے کہ کس رخ پر اب حالات جائیں گے. تھوڑے دن کی بات اور ہے، انشاءاللہ پہیہ الٹا چلنا شروع ہوگا. انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا. اب انڈیا میں بھی بہت سارے حالات ہیں، اور ان دنوں بہرائچ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں ایک ریلی نکلتی ہے، مسجد کے سامنے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے گئے، گانے بجائے گئے، مطلب ہم یہاں دوہرا بھی نہیں سکتے، آپ سن بھی نہیں سکتے اس کو. اور اس کے بعد ایک نوجوان جاتا ہے، گوپال مشرا، وہ چھت پر جھنڈا لگاتا ہے، مسلمانوں کا جھنڈا لگا ہوا تھا، عید میلاد النبی کو، اس کو اتار دیتا ہے، پھر فائرنگ ہوتی ہے. اب اس کے بعد کل ہو کر کے بھی میجورٹی سماج نے وائلنس کیا، مسلمانوں کے گھر میں توڑ پھوڑ کی، اور اب مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے. بلڈوزر چلانے کی بات چیت کی گئی، لیکن کل شام کو سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دیا ہے. دیکھیے، افسوس یہ ہے کہ الیکشن جب بھی آتا ہے تو بے پناہ قتل و غارت گری اور فسادات اور لنچنگ یہ سب ضرور ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ہمارے ملک میں ایسی ہے جس کے پاس، عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جانے کے لیے کوئی ایک بھی موضوع نہیں ہے. جب تک وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوگی کہ ووٹ ڈالتے وقت ہر ہندو غصے میں آ کر ہندو بن کر ووٹ ڈالے، وہ دلت نہ رہے ہندو بن جائے، وہ یادو نہ رہے ہندو بن جائے، وہ کرمی اور او بی سی نہ رہے، کمار نہ رہے، سنار نہ رہے، وہ کسان نہ رہے، مزدور نہ رہے، وہ ہندو بن کر ووٹ ڈالے دشمن غصے کی حالت میں. اس کے بغیر ان کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ ای وی ایم وغیرہ میں دھاندلی کے وہ بڑے عالمی ماہر ہو چکے. تو یہ جہاں بھی الیکشن ہو رہا ہے وہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یو پی میں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، جی اب ماحول کو گرمانا مقصود ہے. اب ایسے موقع پر کاش کہ مسلمان اس بات کو سمجھ لیں اور وہ کوئی ایسی کارروائی نہ کریں جس کارروائی کے نتیجے میں دشمن کی اور مخالف کی چال کامیاب ہو. دیکھیے، یہ جو لڑائی ہے یہ صرف جذبات سے نہیں جیتی جا سکتی. مسلمانوں کا ایک قومی مزاج ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو، کہ وہ چالوں کا جواب چال سے دینے کے بجائے غصے سے دینے کی غلطی بار بار کرتے ہیں. میں ہمت کر کے اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں سے، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں تمہاری ہمت کو سلام ہو، نوجوانوں تمہارے جذبات بہت قابل قدر ہیں، لیکن پیارو ایک چال سمجھو، چال کا جواب چال سے دو. وہ لوگ غصہ دلانا چاہتے ہیں، اگر ہم غصے میں آ گئے تو یقینی طور پر یہ ان کی کامیابی ہے اور ہماری ناکامی ہے. چاہے ہم غصے میں آ کر ایک آدھ کو مار دیں، اس سے ہم کو اپنے اصل مقابلے میں کامیابی نہیں ملے گی. یہ بات لیکن پورے لوگ ملک بار بار بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں. اب دیکھیں گے کہ کبھی اس کا کوئی پجاری آتا ہے، پنڈت آتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پتی جنک جملے کہے جاتے ہیں. کل مظفر نگر میں اسی طرح ہوا، ایک مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کر کے کمنٹ کر دیا، اس پر 700-800 مسلمان سڑکوں پر آ گیا، پولیس نے ان سب پر کیس کر دیا ہے. تو یہ جو لگاتار بھڑکایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے. میں نے تو پچھلے دنوں ایک اسٹوری کی عادت تحقیق کر کے کہ لوگ خود جاتے ہیں پہلے سے، اپنی گاڑیوں میں پتھر رکھ کر کے، تلوار رکھ کر کے جاتے ہیں، مسجد کے سامنے الٹے سیدھے الفاظ بولتے ہیں. اب مسلمان آ کر کے ان کو سمجھاتے ہیں، یہ مانتے نہیں، پھر بحث ہوتی ہے تو ان کی پہلے سے پوری اسکرپٹ رہتی ہے. تو مسلمان بھی کب تک برداشت کریں گے، کتنا وہ غصہ پر کنٹرول رکھیں گے ایسے معاملوں میں؟ اگر غصہ نکالنا مقصود ہے تو بات صحیح ہے، اور اگر جنگ جیتنا مقصود ہے تو میری بات صحیح ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اب اگر یہی تو، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے. میں تو اپنے گھر سے نکلنے والے رسالے الفرقان کی فائلوں پر جب نظر ڈالتا ہوں، جی الفرقان میرے والد نے شروع کیا تھا 1934 میں.
1934 میں 1935 کے فرقان کے 6-7 اداریے اسی موضوع پر ہیں کہ وہ مسجدوں کے سامنے سے نکل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو 1935 میں بھی یہ ہو رہا تھا. 1935 میں بالکل یقیناً ہندو مہاسبھا اور RSS نے بہت پہلے سے اس کو شروع کیا تھا. 1935 سے تو میں بتا رہا ہوں کہ پڑھ رہا ہوں، ہو رہا ہوگا اس سے بھی پہلے سے. جو ریٹن ڈاکومنٹ ہے 1935 کا، مطلب ہوگا تو اس سے پہلے ہو تو اس سے پہلے رہا. اگر آپ الہلال پڑھیں، البلاغ پڑھیں مولانا آزاد کا، اخبار خلافت پڑھیں، اخبار ہمدرد پڑھیں، اخبار زمزم پڑھیں، اخبار مدینہ بجنور پڑھیں، تو ہمارے تمام سینئر صحافی جو ہمارے قائدین تھے وہ یہی بات مسلمانوں کو سمجھاتے تھے. شورش کاشمیری کے اداریے پڑھیں، ظفر علی خاں کے اداریے پڑھیں، سب یہی سمجھا رہے ہیں کہ دو مسلمانوں جوش میں مت آؤ، مسلمانوں یہ تم کو بھڑکا رہے ہیں. اب یہی بات میں کہہ رہا ہوں. تو یہی تو مسئلہ ہے. مسلمان میں مانتا ہوں، کون برداشت کرے گا سرور کائنات کی شان میں گستاخی؟ کون برداشت کرے گا؟ گنہگار سے گنہگار مسلمان جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے دل میں بھی آقا نامدار کی محبت اتنی پیوست ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. اور اس بات کو دشمن اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر مسلمان کو غصے میں لانا ہے تو کیا کرنا چاہیے، وہ سمجھتا ہے. تو آپ بتائیے ہمارے لیے آپشن کیا ہے؟ جذباتی رد عمل وہ مفید ہے، یا اس وقت خاموش رہ کر عقل کے ساتھ الیکشن کے ذریعے یا کسی اور قانونی کارروائی کے ذریعے اس کا جواب دینا؟ اگر آپ اسپورٹس مین ہیں تو اسپورٹس مین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے. اب فٹ بال کا کھلاڑی اکثر غصے پر ہوتا ہے اور اسی میں اس سے فاؤل ہوتا ہے. جب وہ غصے میں آ کر اٹیک کرتا ہے، ہاف لائن کراس کرتا ہے، جب ڈی میں جاتا ہے تو اس وقت وہ فاؤل کرتا ہے اور بلا وجہ پینلٹی کارنر یا پینلٹی اسٹروک کھا جاتا ہے. اور وہ کھلاڑی جو ماہر تو ہے لیکن غصے میں نہیں آتا، وہ بالآخر کامیاب ہوتا ہے. یہ بالکل اصول ہے، زندگی کا اصول ہے یہ. لیکن اب تو اسی پر سیاست ہو رہی ہے. لوگ بڑی بڑی ریلیاں نکال رہے ہیں. آپ کے اورنگ آباد میں بھی ایک بہت بڑی ریلی نکلی، اور ہر جگہ مطلب جو اصل ایشوز ہے اس کو مسلمان نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی پہ اب ساری چیزیں ہونے لگی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم ان کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. جی، جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم ان کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. ہمیں اصل ایشوز پر برابر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے. اس صورت میں ہم اکیلے نہیں ہوں گے. کسان بھی ہمارے ساتھ ہوگا، مزدور بھی ہمارے ساتھ ہوگا، دلت بھی ہمارے ساتھ ہوگا، کرسچن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، سکھ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اس وقت پھر ہم بہت بھرپور جواب دے پائیں گے. بالکل. مولانا 2 دن پہلے آپ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں تھے. میں نے دیکھا NDTV اور NI صاحب بات چیت کر رہے ہیں. وہاں آپ ایک منوج چراج کوئی پاٹل ہیں، ان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ مراٹھا، دلت، مسلمان سب کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ ایک نیا انقلاب لا رہے ہیں مہاراشٹر میں، ان سے جڑنا چاہیے لوگوں کو. کون ہے یہ؟ کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور کیوں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں جاننا چاہوں گا. یہ ایک مراٹھا ابھرتا ہوا لیڈر ہے، منوج جرانگے پاٹل. جی. 1-2-3 مہینے سے مجھے میسیجز مل رہے تھے. میرے اپنے خیرخواہ اور دوست وہ بھی چاہتے تھے کہ میری ان کی ملاقات ہو. جرانگے پاٹل کی طرف سے بھی میسیج ملتے تھے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے وقت نکالا بہت تحقیقات کرنے کے بعد، اور پھر میں جا کر مجھے جانا ہی تھا. میں نے ان سے ایک ملاقات کی. وہ خود مجھ سے ملنے کے لیے اپنے گاؤں سے کافی فاصلہ طے کر کے اورنگ آباد آئے، اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی بڑی تفصیلی ہماری ان کی میٹنگ ہوئی. خلاصہ ان کی شخصیت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ جو BJP اور RSS کا پورا ایک سسٹم ہے، اس کے خلاف وہ مہاراشٹر میں
मराठाओं को, मुसलमानों को, दलितों को इकट्ठा करके इनको उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, समाजी तौर पर भी कमज़ोर करना चाहते हैं और सियासी तौर पर भी उनको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो वो एक काफ़ी बहुत बड़ी तादाद मराठों की उनके इर्द गिर्द जमा हो गई है। इस सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मराठाओं की महाराष्ट्र में जो सबसे मजबूत कम्युनिटी है वो मराठा है, और मराठाओं को इस्तेमाल करती है वहाँ पर परस्त ताकतें मुसलमानों के खिलाफ भी, और दलितों को भी इस्तेमाल करती है मुसलमानों के खिलाफ। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं उनके ख़यालात सुनूं, तफसीली गुफ्तगू करूं और अंदाज़ा करूं कि कितनी गहराई है उनकी सोच में, और आइंदा चलकर क्या वाकई मराठा, मुस्लिम और दलित कोई इत्तेहाद महाराष्ट्र में एक अच्छा पुरअमन माहौल बना सकता है और फ़िरक़ापरस्त और दहशतगर्द ताकतों को कमज़ोर कर सकता है। तो मैं उनकी मुलाकात के बाद मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ। उनके ख़यालात अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे ख़यालात हैं, और वो बहुत बेधड़क बोलने वाला आदमी है, बहुत बेधड़क बोलने वाले इंसान है, बहुत खुलकर वो बात करता है। वो हिंदी नहीं बोल पाते, मराठी ही बोलते हैं, मराठी, हाँ, लेकिन हिंदी समझ लेते हैं। तो मैं उनसे जो बात करता था वो तो बराह रास्त समझते थे, लेकिन वो जो बात कहते थे मराठी ज़बान में, मुझे कोई मेरा साथी उसका तर्जुमा करता। तो मैं उनकी मुलाकात से पुरुम्मीद हूँ कि शायद कुछ बेहतर हालात महाराष्ट्र में समाजी तौर पर और फिर उसके नतीजे में सियासी तौर पर भी आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मौलाना अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है, एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसको महाविकास अघाड़ी वहां कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, और महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत अहम माना जा रहा है, लोगों को उम्मीद है। तो इनके आ जाने से आपको नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा, इंडिया अलायंस का नुकसान होगा, वोटों का बंटवारा होगा? मैं इस पूरे मंजरनामे पर गहरी नज़र रखे हुए हूँ, और मेरी पूरी एक टीम है मेरे दोस्तों की जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर रिसर्च कर लिया है। पूरा हमारा सर्वे और रिसर्च तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हमने ये तय किया है कि इंशाअल्लाह हम एक एक सीट का जायज़ा लेने के बाद फिर महाराष्ट्र के वोटरों को इंशाअल्लाह मशवरा देंगे कि किस सीट पर किसको सपोर्ट किया जाए, ताकि एक अच्छा सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस वही उभर कर आए सामने, कोई वोटों का डिवीज़न न हो और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। इस पर इंशाअल्लाह जैसे लोकसभा के इलेक्शन में भी कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की थी, उसी तरह महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी और झारखंड के इलेक्शन में भी कुछ न कुछ कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। मतलब आप टेक्टिकल वोटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे एक जमाने में हजरत मौलाना कासिम मुजाहिद इस्लाम कासिमी ने कहा था कि हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे जहां पर हमारे पास इस वक्त जमीनी तौर पर टेक्टिकल वोटिंग अक्सर जगह पर बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि आपको ग्रांटेड ले लेते हैं लोग। यानी ये जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इनको ये बिल्कुल भरोसा है कि मुसलमान जाएगा कहाँ। मैं इनकी गलतफहमी तोड़ना जरूरी समझता हूँ और ऑल्टरनेट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि मुतबादिल खड़ा करना चाहता हूँ। इनको ये पैगाम जाना चाहिए कि आप हमारी मजबूरी नहीं है, हमारे पास दूसरा मुतबादिल मौजूद है, लेकिन जाहिर का मंदाधुन ये कोशिश नहीं करेंगे। हम तमाम पहलुओं पर इंशाअल्लाह पूरी गौर करके और अहले फिक्र व दानिश को मशवरे में शरीक करके फिर शायद कोई राय पेश करें इंशाअल्लाह। मौलाना झारखंड में भी इंतखाबात है और झारखंड में जमशेदपुर में लगातार आपका जाना होता रहा है, वहाँ भी 2 अलायंस से रीजनल पार्टी है वहाँ की, चंद्रशेखर भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी कुछ नुमाइंदे हैं। तो वहाँ के लिए भी आप यही पॉलिसी है टेक्टिकल वोटिंग, या क्या सोचा है वहाँ झारखंड के बारे में आपने? मेरी ज़ाती राय ये है कि कोई और इसके सिवा हल ही नहीं है कि हम ये देखें कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को हारना ज़रूरी है और उस उम्मीदवार को हराने वाला उम्मीदवार कौन सा है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त इससे बेहतर कोई और हिकमत अमली हमारे लिए हो सकती है। मतलब जरूरत पड़े तो कांग्रेस के उम्मीदवार को भी हराना चाहिए अगर उसके मुकाबले में कोई अच्छा उम्मीदवार है। जाहिर है कि कांग्रेस से हमने कोई बैत तो नहीं की है,
نہیں لیکن کانگریس تو مسلمانوں کی مسیحا ہے. حضرت مولانا راہل گاندھی میرے شیخ تو نہیں ہیں. اچھا مولانا ایک اور سوال ہے. آج 21 اکتوبر ہے اور پولیس مرکات ڈے منایا جا رہا ہے. وہ چائنا کی جنگ کے ایک پس منظر میں کیا ہے پوری تاریخ میں چاہتا ہوں آپ بتائیں اس کے بارے میں. ہاں میں اتنا ہی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ 21 اکتوبر 1959 میں چائنیز فوجوں نے حملہ کر کے ہمارے 10 سولجرز کو 10 سپاہیوں کو پولیس والوں کو ہلاک کر دیا تھا اور بہت سو کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا. اس وقت سے یہ پولیس مرٹائز ڈے منایا جاتا ہے 21 اکتوبر کو ہر سال. اچھا آپ نے سوال کیا, بہت پر وقت آپ نے یاد دلایا. پولیس ڈپارٹمنٹ ہر ملک کا بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. میں اس موقع پر پولیس ڈپارٹمنٹ کو اپنی طرف سے بہترین خواہشات پیش کرتا ہوں اور جو قربانیاں انہوں نے اب تک دی ہیں ان کے لیے سلسلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ وہ قانون اور آئین کی انصاف کی پاسداری کریں گے. اپنے راجنیتک جو نیتا لوگ ہیں یا مالک لوگ ہیں ان کے غیر قانونی آرڈرز پر عمل نہیں کریں گے. پولیس پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھارت کے شہریوں میں اور یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پر دو طرفہ بھروسہ ڈیولپ ہو, اچھے تعلقات ہوں جیسے کہ اور ترقی یافتہ ملکوں میں ہیں. تو آج کا جو دن ہے میں اس کو استعمال کر کے پولیس کے محکمے کی قربانیوں کو اپنا ایک خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ ملک کے شہریوں کے ساتھ قانون کے حساب سے معاملہ کریں اور شہریوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن سے بھروسے کا ایک رشتہ قائم کریں. بہت سے بیچ میں بروکرز, دلال اور مخبرین ہیں جو شہریوں اور پولیس کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بگڑتی ہے. مجھے امید ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور عوام دونوں میری اس اپیل کا خیال کریں. ایک آخری سوال, وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر کے دیش بھر میں مسلمانوں کے بیچ بے چینی ہے, بیداری بھی ہوئی ہے, مسلم تنظیمیں لگاتار کام کر رہی ہے, 4-5 کروڑ مسلمانوں نے ای میل بھی بھیجا ہے. تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ قانون پاس نہیں ہو پائے گا, یا اگر ہو جاتا ہے یہ قانون پاس تو مسلمانوں پر کس طرح اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے, اگر قانون پاس ہو جاتا ہے تو یہ تو بدترین دن ہوگا انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا کی ڈیموکریسی کے لیے. بدترین دن ہوگا. یعنی مسلمانوں کے دستوری اور آئینی حقوق پر, مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو اور ان کی مذہبی عقائد اور قدروں پر, تہذیبی تشخص پر بہت حملے ہوئے ہیں. لیکن یہ حملہ شاید سب سے سخت ہے. ہمیں امید تو یہ ہے کرنی چاہیے کہ شاید اس وقت بل کو بھی پاس کرانے میں سرکار کامیاب نہ ہو. لیکن اگر سرکار نے کچھ ٹھان ہی رکھی ہے کہ ملک میں کوئی خانہ جنگی چھیڑنی ہے, ملک میں کوئی بدامنی پھیلانی ہے اور کوئی واسطہ نہیں ہے, رابطہ طریقہ نہیں ہے ہندو ووٹرز کو گمراہ کر کے ان کا ووٹ لینے کا, حالانکہ وقف بل کا کوئی تعلق ہندوؤں سے ہے ہی نہیں, کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو اڈانی امبانی کو زمینیں ملیں گی, بھارت کے عوام کو تو نہیں ملیں گی. تو لیکن یہ بات, میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ ایسا بل پاس نہیں ہوگا. لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت نے اور تمام اور تنظیموں نے بھی, خود مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے بھی حیدرآباد کے اجلاس میں یہ بات بہت صاف طور پر کہی ہے کہ اگر ساری کوششوں کے باوجود یہ بل پاس ہوتا ہے تو پھر ہم کو جیل بھرنا ہوگا, ہم کو جیل بھرنا ہوگا. یہ جملہ پرسنل بورڈ کے صدر کا اس لائق ہے کہ اس کو مسلمانوں کو بار بار یاد دلایا جائے اور قومی مزاحمت کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے دستوری حقوق کی حفاظت کے لیے. مطلب علماء کرام جیل بھرو آندولن کے لیے تیار ہیں,
جس طرح آزادی کی تحریک کے سجاد دوران نعمانی تو ابھی بھی تیار ہے، لیکن میں تو حوالہ دے رہا ہوں مسلم پرسنل بورڈ کے صدر کا، جو سب سے زیادہ ذمہ دار عہدہ ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اور وہ جو بھی کہتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر کہتے ہیں، وہ بالکل جذباتی انسان نہیں ہیں، بہت ہی ٹھنڈے حلیم الطبع شخصیت ہیں، جہاں دیدہ شخصیت ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات اگر کہی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کہی ہوگی، اور عوام تو انشاءاللہ یقیناً اپنے علماء اور قائدین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، اس قانون کا یا وقف امندمنٹ ایکٹ کا عام مسلمانوں پر کس طرح اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا؟ اب غور کیجیے، عام مسلمان نماز کہاں پڑھتا ہے؟ مسجد میں۔ اگر مسجد وقف بورڈ میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو گئی وہ آپ کے ہاتھ سے، اب آپ مسجد نہیں جا سکتے۔ ہمارے لاکھوں مدرسے جو چل رہے ہیں وہ زیادہ تر وقف کی زمین پر چل رہے ہیں، اگر وہاں رجسٹریشن نہیں ہے تو یہ دینی تعلیم کا پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ ہمارے اسکول اسپتال بھی چل رہے ہیں وقف کی زمین پر، ہمارے قبرستان وقف کی زمین میں ہیں، تو اب کہاں جنازہ جائے گا، کہاں تدفین ہوگی، کس زمین پر کون قبضہ کر کے کس کو بھیج دے گا، کیا ہوگا؟ 200 سال 500 سال پہلے اگر کسی نے وقف کیا تھا تو وہ ڈاکومنٹس کہاں سے آئیں گے، وہ کہاں سے کاغذات آئیں گے؟ یہ تو انتہائی نانسنس قسم کا بل ہے۔ آپ دیکھیے آسام کی شہریت کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، 1971 کو انہوں نے حد مان لیا، اس حکومت کا اصرار کیا تھا 1951۔ اب 51 والوں کے پاس کاغذات کا ہونا ممکن نہیں تھا، 71 والوں کے پاس کاغذات کا ہونا عین ممکن ہے۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو کنسیڈر کی جاتی ہیں ہر ملک میں، کہ آپ کئی سو سال پہلے اگر کسی نے وقف کیا تھا کوئی باغ، اس کے ڈاکومنٹس کہاں سے لائے جائیں؟ تو یہ سراسر مطلب ایبسلیوٹلی فریش قسم کی ڈرافٹنگ ہے، اور میں تو امید کرتا ہوں پارلیمنٹیرین سے کہ اس کو وہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ تھے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، مولانا سے فلسطین، ہندوستان، وقف امندمنٹ ایکٹ سمیت بہت سارے مدعوں پر بات چیت ہوئی۔ کیسی لگی آپ کو ہماری گفتگو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور ملت ٹائمز کے ساتھ آپ جڑ رہیے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے وقت نکالا اور بات چیت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔